السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ آ چکے نیٹ نہیں آ رہا تو واٹس ایپ پہ میں کر رہی ہوں، جب لائٹ آئے گی انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں کو یہ پہنچ جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورۃ المائدہ شروع ہونی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عقد وعدے پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چگنے والے مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر، غیر محل الصید، نہ حلال جانو شکار کو، وانتم حرم سال کے تم احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، یعنی جو تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا کہ میں نے جو امانت پیش کی ہے تم پر، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے بارے میں کہ جتنے بھی عقد ہیں جو اللہ کے ساتھ عقد کیا، وہ جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا، وہ جو بندوں نے بندوں کے ساتھ کیا، وہ تم تمام عقود، عقد کہتے ہیں گرہ کو، کہ جو تم نے گرہ باندھ لی کہ تم نے یہ وعدہ لیا ہے تو اس کو پورے کیا کرو۔ اور تمہارے لیے چگنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ نے حرام گنا دی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے جو ہیں اس کے جو اللہ نے حرمت کر دی وہ حرمت ہے، جس کو اللہ نے حلال کر دی وہ حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہیں جاننا۔ یعنی وہ ایسے ہوتا تھا کہ بالکل احرام کی حالت میں ہوتے تھے، بسا اوقات خشکی پہ بھی اتنے ان کے پاس سارے ہوتے تھے جانور کے آرام سے شکار کر سکتے تھے، لیکن یہ امتحان تھا کہ تم نے شکار نہیں کرنا جب کہ احرام کی حالت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس پہ یہ اعتراض کرنا کہ اتنے آسانی سے ہم شکار کر سکتے تھے، اللہ نے اسے حرام کر دیا، تو اللہ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ چاہے جو چاہے کرتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم حرمت توڑو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، یعنی اپنے اوپر خود حلال نہ کر لو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، نہ قربانی والا جانور، ولا القلائد، نہ پٹے والے جانور، ولا آمین البیت الحرام، نہ خانہ کعبہ کا تلاش کرنے والوں کے لیے، جب تک وہ جو چاہتے ہیں فضل من ربہم، فضل اپنے رب کا، رضوان اور رضامندی، واذا حللتم، جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو شکار کر لیا کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم، نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں تعاون کیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ گئے تھے عمرے کے لیے تو حدیبیہ کے مقام پہ نے روک دیا تھا نا، آگے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو اب تم بدلہ نہ لینا اس سے، نہ مادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کرو، یعنی زیادتی کے بدلے میں تمہیں معاف کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا ہے، اس لیے تم نے اگر انہوں نے تم پہ زیادتی کی ہے تب تم بدلہ نہ لینے لگ جانا ان سے کہ تم ان پر زیادتی کرو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا کرو، یعنی کسی نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ تو خوب تعاون کرو، لیکن برائی کے کاموں میں کبھی تعاون نہیں کرنا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جب تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر انسان بدلہ لینے سے کترائے گا، جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں کسی بات سے نا ان کی آواز آپس میں بلند ہو رہی تھی، تو تب یہ منع کر دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، یعنی اتنا احترام کرنا ہے۔ اور ایک یہ تھا کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک شخص آ کے نا بڑا سخت کلامی سے پیش آ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق خاموش رہے، کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق نے کسی بات کا جواب دے دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے کیا؟ بعد میں پوچھا جا کے کہ جب تک وہ بولتا رہا آپ بیٹھے رہے، میں نے ایک ہی بات کی تو آپ اٹھ کے چلے گئے،
تو کہا کہ جب تک تو نہیں بولتا فرشتہ تیری مدد کر رہا تھا، وہ جواب دے رہا تھا، جب تو بولا پھر میں سے اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اس سے سمجھ لیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں جتنا آپ تعاون کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ظاہری طور پہ یوں ہی لگے گا کہ شاید یہ کمزور ہے جو دب گیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ عزت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار ودم اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا یا سور کا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر سوائے اللہ کے نام پکارا جائے، والمنخنقۃ، گلا گونٹ کر مرنے والی، والموقوذۃ، چوٹ لگ کر مرنے والی، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر ہلاک ہونے والی، والنطیحۃ، اور سینگ لگ کر مرنے والی، وما اکل السبع، جن کو کھایا ہو درندوں نے، الا ما ذکیتم، مگر جو تم خود ذبح کر لو، وما ذبح، اور جو ذبح کیا جائے، علی النصب، بتوں کے تھان پر، یعنی بتوں کے جملے مقرر کیے ہوئے ہیں اس پر، ون تقسیموا بالازلام، یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، یہ اٹھا ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، الیوم، آج، یائس الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفر، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اب اس میں بتا دیا کہ کیا کیا حرام کیا گیا ہے، یہ پہلے بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر سوائے اللہ کے نام لیا جائے، چاہے ذبح کے وقت یا ویسے ہی آگے پیچھے دنوں میں کسی بزرگ کے نام پہ پکا لیا اور کہہ کے اس کے اوپر پھر آیتیں پڑھ کے دم کر کے کہا ہم نے تو اس پہ آیتیں پڑھ کے دم کیا، لیکن اندر کی نیت اللہ جانتا ہے کہ اگر کسی کے نام پہ سوائے اللہ کے کسی کے نام پہ بھی چیز دی جائے وہ حرام ہے، اس میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو گلا گھونٹ کر مر گئی، جو جانور گلا گھونٹ کر مر گیا، یا چوٹ لگ کے مر گیا، یا اوپر سے گر کے ہلاک ہو گیا، یا جس کو درندوں نے کھایا ہے، یہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ تم نے ان جانوروں کو اس حال میں پایا کہ ابھی ان میں سانس باقی تھا، تم نے خود ذبح کر لیا اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور جو بتوں کے تھان پر جا کے ذبح کیا جائے، اس کے یہی مراد سمجھ لیں کہ جیسے مزاروں پہ بھی جا کے چادریں چڑھا کے اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے دیا جاتا ہے، یہ وہی بات ہے۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کی راہ پہ دینا ہے تو جہاں اپنے گھر بیٹھ کے دے لیں، کہ فلاں جا کے دیں گے مزار پہ تو پھر یہ قبول ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی دینا ہے اللہ کی راہ کے لیے دینا ہے، جہاں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ کہیں اسپیشل جا کے جانے کی، وہاں جا کے ان کے نام کے کسی مزار پہ جب جا کے کرتے ہیں نا، واضح کہہ دیا کسی بتوں کی جگہ پہ جا کے نہ کریں۔ بت وہی ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے سوا کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کو باہر کر دیں، لوگ ڈر کے اٹھ نہ جائیں۔ اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، تیروں کے ذریعے تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اونٹ ذبح کرتے تھے تو ان کے تیروں پہ نام لکھ کے نا تو پھینک دیتے تھے، تو جس حصے پہ نام جا کے جس نام کا لگتا تھا تیر تو وہ پھر اس کو دے دیتے تھے کہ یہ حصہ اس کا ہے۔ تو کہا کہ تیروں کے ذریعے بھی تقسیم نہیں کرنا، یہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ تمہاری نافرمانی ہے، اور تم ایسا ہے کہ آج جو کافر ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، اور تم ان کی باتوں سے نہ ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ فمن استر فی مخمصۃ، بس جو کہ مجبور ہو جائے بھوک سے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دین تمہارا مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اہل کتاب کہنے لگے کہ عیسائی و یہودی بھی کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو بڑی خوشیاں مناتے، تو انہوں نے جواب دیا صاحبہ نے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو عرفات کا موقع ہے، اور اسلام مکمل ہو گیا، اس سے بڑھ کے اور خوشی کیا ہو سکتی ہے، تو ہمارے لیے خوشی کا ہی موقع ہے۔ اب چونکہ دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے، اب اگر وہ باتیں کہیں کہ یہ کیا ہوا جی، جو خود مر گیا یعنی گلا گھونٹ کے یا اس طرح، تو اس کو کہہ دیا حرام ہے، جو اپنے ہاتھوں سے یعنی ذبح کر لیا وہ حلال ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ اس طرح اعتراض کرتے تھے۔ تو کہا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، جو اللہ نے حکم دیا وہ فائنل ہے، اس کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو گیا لیکن اس کے دل میں سرکشی نہ ہو۔ مثلا ایک دفعہ ایک واقعہ نا، ایک بزرگ کا نام مجھے سب بھول گیا، کہ انہوں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، تو دیکھا تو ان کے ہمسائے کا بچہ نا کوڑے میں سے نا مردار مرغی یا کچھ چڑیا وغیرہ دیکھ کے تو گھر میں لے کے جا رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کتنے دنوں سے فاقہ ہے گھر میں، تو اب یہ لے کے جا رہے ہیں کہ پکا کے کھائیں گے۔
تو آپ نے اس بچے سے وہ لے کے پھینک دیا کہ یہ حرام ہے، اور اپنے حج کے پیسے سارے جو اس میں سے راشن ان کے گھر ڈال کے بس بیٹھ کے مطمئن ہو کے جو لوگ وہاں حج کرنے گئے ہیں نا، انہوں نے جا کے نہیں آ کے مبارک دی کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو کے آپ نے حج کیا، وہ کہتے میں تو گیا ہی نہیں۔ تو کیا حج تھا؟ یعنی وہیں بیٹھے حج قبول ہو گیا ان کا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو شفقت کی نظر دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، نہ پیسہ لگا نہ کچھ مراد کیا بتائی کہ گناہوں کے حج کے بعد اللہ انسان گناہوں سے کس طرح پاک صاف ہوتا ہے، جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا، تو اس طرح میں ماں باپ کی خدمت سے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی خوش دلی سے کرنے کی بات ہے کہ جس نے شفقت کی نظر سے ایک شفقت کی نظر دیکھا، اس کے لیے سوائے جنت، یعنی مقبول حج مل گیا نا اسے، تو پھر جنت اسے اس کے بدلے میں ملے گی۔ تو کسی صاحب نے کہا یا رسول اللہ کو 70 مرتبہ دیکھے، کہا 70 مرتبہ دیکھ لو، 70 حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب یہ نہیں کرنا کہ جن کے پاس استطاعت بھی ہے تو کہ حج تو نہیں کرنا سی، ماں باپ نے شفقت میں ملی، مراد بتانے کی یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ کہا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ کہ حج کی اہمیت اپنی جگہ، والدین کے احترام کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس کا جو ارادہ ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہونے کا نہ ہو، پھر وہ بھوک سے مجبور ہو کے کچھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا۔ کل کہہ دو حل لکم بہیمۃ، حل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھا رکھا شکاری کتوں کو، مکلبین کتوں کو، تو علمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو یا سدھارتے ہو، مما علمکم اللہ، جس طرح تم کو اللہ نے سکھایا، فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو تم پر روک رکھیں، واذکروا اسم اللہ علیہ، اللہ کے نام کا اس پر ذکر کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اتنی چیزیں اللہ نے حرام کر دی، تو ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ تو بتایا گیا وہ جو حرام کی ہیں وہ صرف ناپاک چیزیں ہیں تمہارے لیے، وہ اخلاق پہ برا اثر ڈالتی ہیں، اب تمہارے تمام پاکیزہ چیزیں باقی حلال کر دی گئی۔ اب دیکھیں نا، مخصوص چیزیں بتائی نا یہ حرام ہے، تو کہا کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، حالانکہ باقی ساری نعمتیں حلال تھیں، لیکن اعتراض کرنا تھا نا کہ ایک ایسا دین ہے کہ اتنی چیزوں کو حرام کر کے ہمارے لیے حلال کیا ہے، تو کہا پاکیزہ چیزیں ساری تمہارے لیے حلال ہے۔ اور جو کتوں کو سدھار لیتے ہیں نا، سدھار کے رکھتے ہیں کہ اس طرح تم نے جا کے شکار کرنا ہے، وہ پھر کتے جو جا کے شکار کرتے ہیں بس شکار کر کے چھوڑ دیتے، چیر پھاڑ نہیں کرتے۔ اگر وہ چیر پھاڑ کر دیں پھر حرام ہے، اگر وہ تمہارے لیے روک کے رکھیں پھر تمہارے لیے وہ حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے۔ تم اس پہ پھر اللہ کا نام لے لیا کرو، جب شکاری کتے شکار لیں تم بھی اللہ کا نام لے کے انہیں چھوڑتے ہو، پھر جب تم جاؤ شکار کے پاس تو اس کو اللہ کا نام لے کے تم کھا لو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے لیے جائز ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اہل کتاب نے کسی بت وغیرہ کے نام پہ ذبح نہ کیا ہو تو ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں مومن، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، مما اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کے حق میں ہے، محسنین غیر مصافحین، نکاح کی نیت سے، بدکاری کی نیت سے نہ ہو، ولا متخذ اخدان، اور نہ کرتے پھرے چھپی آشنائیاں، ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر اختیار کر لے یا کفر کے بدلے، ایمان کے بدلے کفر کو بدلے، فقد حبط عمل ہو، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یعنی ایمان کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے بعد اللہ کا انکار کیا، اس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، کفر کیا، تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وفی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی مومن اللہ نہ کرے بدل کے کفر کی طرف جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، واغسلوا وجوہکم، دھو لیا کرو اپنے چہرے، وایدیکم، اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں دھو لیا کرو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ وضو کے 4 فرائض بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے چہرے دھونے کا، پھر ہاتھ دھونے کا۔ یہ جو ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں نا، وہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم سو کے اٹھو پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، نہ معلوم نیند کا آپ کے ہاتھ کہاں لگ گیا کیا نہیں ہوا، تو ہاتھوں کو پہلے دھو لیا کرو۔ یہ سنت کے مطابق دھونے ہم نے۔ فرائض یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھونے کا، یہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ لازمی ہے کلی کرنا بھی، اور ناک کو بھی کہا کہ جب ناک میں پانی ڈالو اسے جھاڑنا بھی ہے، جسے پنجابی میں سنکنا کہہ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے بالوں میں بھی شیطان قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی جھاڑ لو تاکہ وہاں سے بھی شیطان نکل جائے۔
تو اپنے ہاتھ بھی دھونے ہیں کونیوں تک، اگر کونیاں بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ سروں کا مسح ہے اور پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ اگر ایڑیاں سوکھی رہ گئیں تو اس کے لیے تو واضح حدیث ہے کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے جو وضو میں سوکھی رہ جائیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ جس نے اچھا مکمل وضو کیا، نماز ادا کی، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جتنا اچھی طرح وضو کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں اتنے لوگوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا، ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ وضو ذرا پوری اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ کریں، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دیں تو انشاءاللہ، اور صحیح خیال کرنا ہے کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو، فَطَّہَرُوا، تو پاکیزگی حاصل کر لو، پہلے طہارت حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر بیمار ہو، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، اور جَاءَكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا، وَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ، مسح کر لو اپنے ہاتھوں، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، ولکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تم کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور وہ پوری کر دے اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جنبی حالت میں نے بتایا تھا، وہ میاں بیوی کے آپس کے ملنے کی حالت ہے، اس میں تم نے پہلے طہارت حاصل کر لینی ہے، پھر اس کے بعد وضو وغیرہ کر کے نماز میں آپ شامل ہونا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے، تو چاہے وہ جنبی حالت ہے یعنی غسل کی ضرورت ہے، چاہے اسے وضو کی ضرورت ہے، ہر صورت میں اگر خدا نہ پانی نہیں ملا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ اسے بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو دونوں صورت میں وضو کا بدل بھی اور غسل کا بدل بھی تیمم ہی ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ ایک صحابی نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، غسل کرنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا، اسے بتا دو کہ غسل کا بھی اور وضو کا بھی بدل تیمم ہے۔ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کر لینا، اور آگے سعیداً طیباً کہہ دیا، پاک مٹی کا۔ یہاں پتہ ہو کہ اس مٹی پہ گندگی ہے یا پلیدگی بھی ہے، تو وہاں سے نہ مٹی لیں۔ ویسے بھی احتیاطاً گھر میں صاف مٹی رکھ چھوڑیں ایک ڈبے میں، تاکہ پتہ نہیں ہوتا نا کسی وقت خدانہ سے بیماری آئی ہے کہ آپ وضو نہیں کر پا رہے، تو تیمم آسانی سے کر سکیں۔ جب ارادہ ہی کر لے، تیمم کا مطلب یہ ارادہ کرنا، پاکی کے ارادے سے ہی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے کہ انسان کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ ارادہ کر لیا پاک مٹی کا، تو اب مٹی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جہاں بھی چاہو نماز پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب مٹی مجموعی طور پہ تو پاک ہے، سوائے اس کے کہ ظاہری طور پہ اس کو گندگی ہے تو اس وقت اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہ اللہ نے کیوں ایسے رکھا، وضو کا غسل کا بدل بھی، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ روزوں کے بارے میں بھی یہی پڑھا تھا کہ جو بیمار ہے سفر پر گنتی دوسرے دن میں پوری کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ بس کرو نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، وَمِیثَاقَهُ الَّذِی، اور اس کا وہ پکا وعدہ، وَثَقَکُم، جو تم نے پختہ کیا بھی اس کے ساتھ، اس کل تم، جب تم نے کہا، سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے کہا مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بیچ جانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للشہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہ ہو جاؤ قائم کرتے ہوئے انصاف کو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، نہ مادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، الا اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف سے ہٹو، اعدلوا، انصاف کیا کرو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی دوبارہ حکم آ گیا کہ انصاف کی گواہی دینی ہے، یہ نہ ہو کہ دشمن ہے سامنے تو دشمن میں آ کے تم اس کے خلاف گواہی دے دو، دشمن بھی ہے تو تم نے انصاف سے کام لینا ہے، کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے احکام کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا کسی قوم نے، ان یبسطوا علیکم ایدیہم، کہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، اس نے روک دیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔
यानी ये कह के कि जो लोग अल्लाह के अहकाम पर फिर ईमान ले आते हैं तो उनको अल्लाह ताला बख्श भी देगा, अजर अज़ीम भी है। लेकिन जो इनकार करेंगे वो दोस्तों के साथी हैं। ए ईमान वालों, अब अल्लाह की नेमत को याद करो। या बेकौम ने इरादा किया तो तुम पर हाथ फैलाएं तो अल्लाह ने उनके हाथों को रोक दिया। यानी अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम्हारा ईमान पुख्ता होगा ना, फिर तुम कभी काफिरों से डरा ना करो। अगर वो अचानक तुम पे हमला करते हैं काफिर, तो अल्लाह ताला उनके हाथों को खुद ही रोक लेगा, क्योंकि वल्लाह अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, अल्लाह ताला गुस्से के एतबार से भी और लड़ाई के लिहाज से भी ज़्यादा सख्त है। तो अल्लाह ताला जो कुछ हम पढ़े, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसे समझ सकें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और ये फेसबुक वाले लोग परेशान ना हों, इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप में इंशाल्लाह आपको सब कुछ पहुंच जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतहू।